کہا جاتا ہے کہ انسان کو اپنی قدر کروانے کے لیے اس دنیا سے جانا پڑتا ہے. جب تک آپ دنیا میں ہو لوگ آپ کو نہیں پوچھتے, لوگ آپ کی قدر نہیں کرتے. اسی طرح کا ایک واقعہ گجرانوالہ میں پیش آیا جہاں پہ رحمان نامی بندہ ہے جس نے اپنی بیوی اور بچوں کو وصیت کی کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے لیے کفن کا انتظام مت کیا جائے. اگر میرے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی میرے لیے کفن لے کر آئے یا میرے مرنے پر کوئی ایسی جو رسومات جو کسی کے مرنے پر کی جاتی ہے جس میں کل یا باقی اور طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں, اگر کوئی بھی رشتہ دار وہ کرنے کی کوشش کرے تو تم نے ان کو نہیں کرنے دینا. کیوں اس آدمی نے, رحمان نامی بندے نے اس طرح کی وصیت کی؟ کیوں وہ اپنے رشتہ داروں سے اتنا تنگ تھا؟ ایسا کیا کیا تھا اس کے رشتہ داروں نے؟ ڈیٹیلز کی طرف اگر چلیں تو یہ رحمان نامی بندہ ہے جو ایک طویل عرصے سے بیمار تھا. اس کے 3 بچے ہیں, بیوی ہے. بیمار ہونے کی وجہ سے اپنے تمام تر رشتہ داروں کو فون کرتا ہے مدد کے لیے کہ گھر کے حالات اس طرح کے نہیں ہیں. علاج کے لیے جو بھی اس کے رشتہ دار سیٹل ہوتے ہیں ان سے کوشش کرتا ہے کہ میں مدد مانگوں, ادھار مانگوں, کسی نہ کسی طریقے سے کوئی میری مدد کرے تاکہ میرے بچے جو ہیں وہ یتیم ہونے سے بچ جائے. دوسری طرف جو اس کی بیوی ہے وہ بھی اپنے تمام رشتہ داروں سے, بہن بھائیوں سے مدد کے لیے اپیل کرتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں کچھ ادھار دے دیا جائے. ادھار کی چاہے کوئی مدت جو ہے وہ مقرر کر لی جائے کہ اتنی مدت میں ہم واپس کر دیں گے, لیکن مجھے بیوہ ہونے سے اور میرے بچوں کو یتیم ہونے سے بچا لیا جائے. کوئی بھی رشتہ دار آگے بڑھ کر ان کی مدد نہیں کرتا. اب رحمان کا ایک بھائی ہے جو کہ سیٹل ہے اپنی لائف میں, اس کے اپنے ایک دوست کے ذریعے اس کے ساتھ رابطہ کرتا ہے رحمان اور اس کو پیغام بھجواتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میری مدد کرو, مجھے کچھ ادھار پیسے دے دو اور میں وعدہ کرتا ہوں جس طریقے سے بھی تم مطمئن ہوتے ہو میں وہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ تمہیں ٹھیک ہونے کے بعد یہ پیسے واپس کر دوں گا. جب دوست کے ذریعے بھائی کو یہ پیغام پہنچتا ہے تو بھائی پہچاننے سے ہی انکار کر دیتا ہے اس دوست کو, جبکہ یہ دوست دونوں بھائیوں کا مشترکہ دوست ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں کہ آپ کون ہیں. خیر, اپنی زندگی کی جو جنگ لڑتے لڑتے رحمان جو ہے وہ شدید ترین بیمار ہوتا جاتا ہے. جب وہ اپنے آخری دنوں میں پہنچتا ہے تو اپنی بیوی کو وصیت کرتا ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے رشتہ داروں میں سے کسی سے بھی مدد نہ لینا. میرے رشتہ دار اگر آ کر یہاں پر کوئی کفن کا انتظام کرے, کوئی ختم کا انتظام کرے, کوئی قبر کا انتظام کرے تو کسی قسم کی کوئی مدد نہ لینا. میں جن کپڑوں میں ہوں گا مجھے انہی کپڑوں میں دفنا دینا. خیر, اپنی زندگی کی جنگ لڑتے لڑتے رحمان نامی یہ بندہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. صرف علاج نہ کروانے کی وجہ سے اس کے 3 بچے یتیم ہو جاتے ہیں, بیوی بیوہ ہو جاتی ہے. جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی خاموش رہتی ہے, کسی کو اطلاع نہیں دیتی ہے, اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا شوہر مجھے کیا وصیت کر کے گیا اور ان لوگوں نے کتنی ایفرٹ کی اپنے شوہر کو, اپنے باپ کو بچانے کے لیے کتنی کوششیں کی ہوں گی. خیر, جب رشتہ داروں کو پتہ لگتا ہے تو وہ تمام تر رشتہ دار جو ہے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور اس کی بیوی سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ کفن کا انتظام ہم لوگ کریں گے, ہم فروٹ لے کر آئیں گے, ہم ختم دلوائیں گے, ہم ٹینٹ لگوائیں گے, جو بھی یہ رسومات ہوتی ہیں. اب اس کی بیوی ڈٹ جاتی ہے. اس کی بیوی کہتی ہے کہ جب میرا شوہر زندہ تھا اور آپ سب لوگوں سے مدد کے لیے اپیل کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے میری مدد کر دو تاکہ میں علاج کروا لوں, تب آپ لوگوں میں سے کوئی نہیں آیا, تب آپ لوگ ہم لوگوں کو پہچاننے سے انکار کرتے رہے. اب میرے یہ شوہر کی وصیت ہے جس کے اوپر میں عمل کروں گی اور آپ لوگوں سے 1 روپیہ بھی مدد نہیں لوں گی. آپ لوگ یہاں پہ رکیں یا چلے جائیں, اس سے میرے شوہر کو, میرے بچوں کو یا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم لوگوں کی زندگی میں جو ایک بڑا نقصان ہونا تھا میرے شوہر کے جانے سے وہ تو ہو چکا, اب آپ لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ قدر ہے جو انسان کو مرنے کے بعد ہی کروانی پڑتی ہے, زندگی میں نہیں ہوتی. گھر سے ایک سفید کپڑا لیتی ہے, اس کے پیس کرتی ہے اور وہ پیس اپنے شوہر کے رکھ کے میت کے ساتھ اس کو دفنا دیتی ہے, کیونکہ اس عورت کے پاس نہ تو علاج کے پیسے تھے, نہ ہی کفن دفن کے پیسے تھے, نہ ہی قبر کے پیسے تھے, کچھ بھی نہیں تھا. جتنا اسے ہو سکا وہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے شوہر کی وصیت کو پورا کرتی ہے اور اس کو دفنا دیتی ہے. اب آپ لوگ اندازہ لگائیں کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں, اور بہت ساری ایسی مثالیں ہیں ہمارے ارد گرد, بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ جب ہم لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے صرف اس وجہ سے کہ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار غریب ہو تو ہم لوگ اس کی کال ہی ریسیو نہیں کرتے کہ شاید ہم سے پیسے نہ مانگ لے, شاید ہم لوگوں سے کوئی اور مدد نہ مانگ لے, اس وجہ سے ہم لوگ اس کی کال ہی ریجیکٹ کر دیتے ہیں, کال ہی ریسیو نہیں کرتے. یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ رشتہ داروں میں جو خون ہے وہ سفید ہو گیا ہے. بے حسی ہم لوگوں میں اتنی زیادہ آ گئی ہے کہ ہمارا کوئی اپنا بہن بھائی علاج کے لیے تڑپ رہا ہے, وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے میری مدد کر دو, میرے بچے یتیم ہو جائیں گے. اور رحمان بھی ایسے ہی کرتا رہا, لیکن کسی رشتہ دار نے مدد نہیں کی. اور جب رحمان اس دنیا سے چلا گیا تو تمام رشتہ دار کہاں کہاں سے امانڈ آئے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے. خدا را کسی کی اگر مدد کرنی ہے, کسی کی اگر آپ نے جان بچانی ہے, اگر کسی کے ساتھ آپ کو اتنی محبت ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے کفن دفن کے لیے آپ نے لڑنا ہے, اس کی زندگی میں اس کی اتنی مدد کر دے کہ شاید اس کی زندگی بے شک کہ موت کا وقت مقرر ہے, لیکن شاید اس کے بچوں کے دل میں, اس کی بیوی کے دل میں یہ بات ہمیشہ کے لیے رہ جائے گی کہ شاید رحمان کا علاج ہو جاتا تو وہ آج ہم میں شامل ہوتا. اجازت دے مجھے, اللہ حافظ.